صباح يا أمي أقطف دوما أحلى الزهر سار تعطر اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بھائی اور دوستو، محترم بزرگوں، ماؤں بہنوں، میں حکیم عمر فاروق ساہیوال سے آج میں آپ کو اسک بول اور اسک بول کے سلکے کے بارے میں بتاؤں گا۔ اسک بول اور اسک بول کے سلکے کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس کو عربی میں بھزر کہتے ہیں اور اس کو انگلش میں سپوگل سیڈ کہتے ہیں، سپوگل سیڈز کہتے ہیں اس کو۔ یہ ایک بوٹی ہوتی ہے، اس کے بیج ہوتے ہیں اور کشتی نما ہوتے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بیج کشتی جیسے ہوتی ہے، ایسے ان کی شکل ہوتی ہے اور گلابی رنگ ہلکا سا ان کا ہوتا ہے، اور منہ میں رکھنے سے لعاب دار مادہ یہ خارج کرتے ہیں، اور اس کے بیج بھی استعمال ہوتے ہیں صفوف میں، اکثر دوائیوں میں حکیم حضرات استعمال کرتے ہیں، اور زیادہ تر اس کا جو سلکہ ہوتا ہے جس کو ہم اسک بول کا سلکہ کہتے ہیں وہ بھی زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ وہ آتش کے لیے، پیٹ کی آتش، پیٹ میں تذابیت، اور اگر کسی کو قبض ہو گئی ہے زیادہ مقدار میں اس کے لیے، اگر پیچز لگ گئے سڈوں والے یا ویسے پیچز زیادہ لگ گئے ہیں تو اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ مادہ منیوں کو ویسے موٹا بھی کرتا ہے، اور اس کا مزاج جو ہے یہ سرد تر ہوتا ہے، سرد تر ہوتا ہے۔ یہ آپ کی آنتوں کی خراش ہے، آنتوں میں کوئی مسئلہ ہے، آنتوں میں کوئی مواد، گندا مواد جمع ہو گیا ہے اور پیٹ میں تذابیت خاص کر ہو گئی ہے اور کھانا ہضم نہیں ہوتا، تو اس کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں، اور اس کا زیادہ استعمال نقصان دہ بھی دے جاتا ہے۔ اکثر مریض جو ہوتے ہیں، اکثر بھائی ٹھیک بھی ہوتے ہیں تو روزانہ صبح شام ایک ایک چمچی کھاتے ہیں۔ اور میرے بھائی اور دوستو، یہ زیادہ مقدار میں اس کا کھانا یہ نقصان دہ ایسے ہے کہ آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، آپ کے جسم میں دماغ میں ایک ٹینشن پیدا کرتا ہے۔ یہ حافظ، قابض یعنی کہ توڑتا ہے، حافظ ہوتا ہے، یہ حافظ، حافظ کا مطلب ہوتا ہے یہ دماغی ٹینشن آپ بڑھاتا ہے آپ کی۔ مثال کے طور پر آپ کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ ٹینشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کی زیادہ مقدار کھانے سے بندہ ایسے ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے، پریشانی کا شکار رہتا ہے، اور جسم بجھا بجھا سا رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا کھانے کا طریقہ ہے ہفتے میں 1 چمچ لے لیں، وہ بھی سوکھا نہیں کھاتے ہیں، اس کو پانی میں مکس کر کے یا دودھ میں مکس کر کے، لسی میں مکس کر کے، جامع شیریں یا کسی مشروبات میں مکس کر کے پھر اس کو کھاتے ہیں۔ اکثر حضرات یہ چمچی ویسے منہ میں ڈال کے اوپر وہ پانی پی لیتے ہیں، یہ نقصان دہ ہوتا ہے، یہ کئی اموات بھی ایسے ہوئی ہیں۔ لیکن اس کو جب بھی کھانا ہے آپ نے ہفتے میں 1 دفعہ، بس زیادہ نہیں اس کو کھانا آپ نے، ہفتے میں صرف ایک۔ اور اگر کبھی آپ کو پیچس لگے بہت زیادہ، ان کو روکنے لیے کیوڑا کے ساتھ استعمال کریں، پیچس رک جائیں گے آپ کے۔ اور اگر آپ کو قبض بہت زیادہ ہو گئی ہے اور پخانا نہیں آ رہا تو اس کے لیے بھی آپ اس کو استعمال کریں، زیتون یا چمچ بعد میں پئیں کہ اس کو لینے کے بعد یعنی کہ پانی میں استعمال کریں یا دودھ نیم گرم دودھ میں یا گرم پانی میں استعمال کر کے پئیں اس کو، اوپر سے آپ زیتون کے 1-2 چمچ پی لیں تو آپ کی جتنی بھی قبض وہ ٹھیک ہو جائے گی اللہ کی مدد سے۔ تو اس کا زیادہ کھانا یہ ٹھیک نہیں ہے، اور ٹینشن پریشانی جسم میں پیدا کرتا ہے، بوجھل پن پیدا کرتا ہے اور سستی کاہلی پیدا کرتا ہے اس کا زیادہ کھانا۔ اور اکثر حکیم حضرات اکثر یہ مشہوریوں میں، ٹی وی ایڈز میں اور رولا ڈالتے ہیں، جی وہ آپ اسک بول کھائیں، جی اسک بول کھائیں، ہاں جی کرتا ہے، لیکن زیادہ مقدار میں نقصان بھی دیتا ہے۔ روزانہ نہیں، ہفتے میں 1 دفعہ، یا پیچس یا قبض ہو جائے تو تب اس کو استعمال کریں۔ یہ آتش کے لیے، یعنی کہ میں نے بتایا پیٹ کی تذابیت کے ختم کر دیتا ہے، ہفتے میں 1 دفعہ کھائیں تو انشاءاللہ پورا ہفتہ آپ کا ٹھیک رہے گا۔ اور اس کا مزاج جو ہے وہ تر سرد ہوتا ہے، اور پیٹ کی تذابیت، پیٹ کا کمزور ہو جانا اور آنتوں میں گندے مواد جمع ہو جانا، ان کی یہ صفائی کرتا ہے، پیٹ میں جا کے پھول جاتا ہے اور یہ گندے مواد کو جذب کر کے اور پخانے کے راستے خارج کر دیتا ہے۔ اس کا یہ فائدہ ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، کسی جڑی بوٹی کے بارے میں پوچھنا ہو، کسی دوائی کے بارے میں پوچھتا ہوں، میرا کال واٹس ایپ نمبر اوپر آ رہا ہے۔ قبض کی دوائی، ہیپاٹائٹس A B C اور گردے کی درد کی دوائی، اور میرے بھائی اور دوستو خارش کی دوائی، یہ ہماری بالکل فی سبیل اللہ فری ہوتی ہے، صرف ہم آپ کی دعا کے منتظر ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں استقامت عافیت کی۔ اور آپ پوری دنیا میں جہاں بھی بیٹھیں آپ اپنا پتہ دیں ہمیں، یہ واٹس ایپ اور کال نمبر میرا اوپر آ رہا ہے، آپ اپنا پتہ دیں تو انشاءاللہ 2 دن کے اندر اندر آپ کے گھر میں دوائی بما TCS خرچے سمیت فری آپ کے گھر پہنچ جائے گی۔ تو بس اس کے لیے آپ دعا کرنی ہے۔ قبض کی دوائی انتہائی مجرب، جن کو جتنی مرضی پرانی قبض ہو اس کے لیے،
تو میرے بھائی اور دوستو، میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، حافظ حکیم عمر فروغ لکھیں یوٹیوب پر، آپ اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں، ٹویٹر انسٹاگرام پر بھی آپ ہمیں فالو کریں۔ اور جو میرے بھائی شادی سے گھراتے ہیں، ان کے لیے شادی کے قابل نہیں سمجھے اپنے آپ کو، عورت کے قابل نہیں سمجھتے، صورت انزال کا مسئلہ ہے، ان کو عورت کے قریب نہیں سمجھا کے جلدی فری ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے میرا 10 دن کا آزمائشی کورس ہوتا ہے، اور اگر وہ اثر کرے تو اگلے 30 دن کی دوائی منگا کے وہ کورس پورا کریں، ساتھ تلا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح میرا 21 دن کا کورس ہوتا ہے، 30 دن کا کورس ہوتا ہے، اور زیادہ ہی مرد اپنے آپ کو کمزور فیلنگ کرتا ہے، یا اس کو شوگر کی وجہ سے بہت زیادہ کمزوری فیل کرتا ہے، یا ویسے ہی بہت کمزور ہو گیا ہے، وہ اپنے بہت ہی کمزور، یعنی کہ انتہا سے زیادہ لاغر ہو گیا اور کمزور ہو گیا، اس کے لیے میرے بھائی اور دوستو پھر میرا 40 دن کا کورس ہوتا ہے۔ تو اللہ کے فضل سے گارنٹی کے ساتھ آپ چاہے 2 شادیاں بھی کر لو گے، انشاءاللہ پورا اترو گے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، نماز کی پابندی کریں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں اللہ کے احکامات مان کر زندگی گزاریں، تاکہ ہماری دنیا بھی بن جائے اور ہماری آخرت بھی بن جائے۔ اور بہترین مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، بہترین مسلمان وہ ہے جس کا ہاتھ سے زبان سے کسی مسلمان کی آبرو، کسی مسلمان کی عزت خراب نہ ہو، وہ بہترین مسلمان۔ ایک مسلمان کی بیت اللہ کو گرانا چھوٹا گناہ ہے، اور ایک مسلمان کی عزت آبرو خراب کرنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اللہ کے اخلاق اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتقوا بخلق اللہ، میرے والے اخلاق کو میں دیتا ہوں، دوبارہ آپ سے لینے کی کوئی حسرت نہیں رکھتا۔ ایسے اپنے اخلاق ہو، کسی سے کوئی طمع نہ ہو، کسی سے لالچ نہ ہو، اور اللہ کے لیے محبت ہو، اور اللہ کے لیے کسی سے جدائی ہو۔ اللہ جل شانہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔